الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلبہ طالبات خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مہد الامام ابن مبارک کے اس مبارک پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم ایک نہایت اہم کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے باذن اللہ، اور اس کے اوپر مختصر سی گفتگو بھی کریں گے. یہ کتاب اس دور کے عظیم داعی، عظیم عالم اور مربی امام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کا عنوان ہے فضل الاسلام، یعنی اسلام کی فضیلت، اسلام کی عظمت، اس کے شرف کا بیان. یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ دین اسلام کے تعارف پر مبنی کتاب ہے، جس میں مصنف رحمہ اللہ نے اس دین حنیف کی چند اہم باتیں ہمیں بتلائی ہیں. یہ کیوں اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ کس طرح تمام باقی جو ادیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اس پر یہ کیوں اس کو فضیلت دی گئی ہے. اسی طرح اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے امام رحمہ اللہ کی ایک کتاب الاصول الثلاثہ وادلتها، اسلام کے 3 جو بنیادی سوال ہیں جو اس کی قبر میں پوچھے جانے ہیں، اس کو ہم نے پڑھا تھا. اور آج کی اس مجلس سے ہم انشاءاللہ اس کتاب کا آغاز کریں گے باذن اللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت کو راسخ فرما دے، اس کو جاگزیں فرما دے، اور ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین یا رب. تو چلتے ہیں. سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے جہاں سے کتاب کا آغاز کیا ہے وہیں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الاسلام. اس کے بعد اس حوالے سے بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کا جو طرز تحریر ہے وہ انتہائی سادہ ہے، اور اس میں ہمیں سلف صالحین کا جو طرز تالیف ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. چنانچہ اگر آپ مصنف رحمہ اللہ کی دیگر کتب دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ اپنے کلام کو بہت مختصر، بہت کم رکھتے ہیں، جبکہ آپ رحمہ اللہ کی کتابوں میں قال اللہ، قال الرسول، قال العلماء، قال الصحابہ، یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، اور اپنا کلام ان کا بہت ہی کم ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ سلف صالحین کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو یہ چیز سبحان اللہ اس کتاب کی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں مصنف رحمہ اللہ نے اپنا کلام بہت کم رکھا ہے. اچھا، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کتاب کا جو مقصد تالیف ہے اس پہ بھی ہم ذرا بات کر لیں، تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اس کتاب میں حضرت مصنف رحمہ اللہ نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو باقاعدہ اپنے ہاں نوٹ کیجئے، اس کے نوٹس لیجئے، تاکہ آپ کو اس کتاب کا جو مفہوم ہے وہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. تو سب سے پہلی چیز جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اسلام کی جو حقیقی روح ہے اور اس کی جو عظمت ہے اس کو واضح کرنے کی ایک کوشش کی. انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اس کے ابواب تو آپ کو یہ چیز بہت واضح طور پر نظر آئے گی. اسی طرح اس کتاب کے مقصد تالیف میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو یہ بتانا کہ انسان کے لیے اسلام کو دل و جان سے قبول کرنا یہ کس قدر ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق یقیناً اس کی اخروی نجات سے ہے. تو یہ چیز اس کو لازمی طور پر معلوم ہونی چاہیے.
اور اسی طرح اس کی کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو یہ بتایا جائے کہ اسلام ہی وہ کامل اور مکمل راہ ہدایت ہے جو انسان کو کسی اور سہارے کا محتاج نہیں رہنے دیتی. یعنی جب انسان اسلام کے رشتے سے جڑتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو اس کو مزید کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سہارا اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں وہ کس قدر خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں. یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا، یہ ہماری فطرت ہے، فطرت سلیمہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو جو لوگ اپنی اس فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں، اس راہ کو اختیار کرنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یا شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کس قدر خطرناک راہ پر چل رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور واپس اللہ رب العزت کی راہ میں پلٹنا چاہیے. اسی طرح اس کتاب سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے اور مصنف کے مقصد تالیف میں یہ چیز واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ صراط مستقیم جو دین اسلام کا جو طریقہ ہے اس پر گامزن رہنا یہ کس قدر ضروری ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے اندر نت نئی چیزیں، نت نئی باتیں، عقائد جن کو ہم بدعات سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے. اس چیز کی مصنف نے اس میں تلقین کی ہے، باقاعدہ اس پہ ایک چیپٹر بھی انہوں نے باندھا، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے باذن اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ کس قدر اجنبیت اور تنہائی محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے. طیب، اور اسی چیز کو ہم حدیث میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے فطوبى للغرباء. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس راہ پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا ایک یہ مقصد بھی سامنے آتا ہے کہ جو لوگ اس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، کہ جس میں بہت زیادہ جہالت عام ہے، بہت زیادہ بدعات کا رواج ہے، کہیں کہیں شرک اور اس قسم کی دیگر جو بدعات ہیں اور اللہ رب العزت کے دین کے خلاف امور ہیں، وہ جب چل رہی ہوتی ہیں اور اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کا دل یقیناً کڑتا بھی ہے. تو جو لوگ اس دین حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ اس کام میں جو اپنی محنت صرف کرنے والے ہیں، وہ کس قدر قابل قدر کام کر رہے ہیں، یقیناً ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور ان کا دست و بازو بھی بننا چاہیے. اور یقیناً یہی وہ راہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی راہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر قائم رکھے. تو یہ چند مقاصد ہیں اس کتاب کی تالیف کے جو اس کو پڑھ کے ہوئے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. چلتے ہیں کتاب کے آغاز کی طرف. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنی کتاب کو ابواب میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا جو باب ہے اس کا بھی یہی عنوان ہے اس کی کتاب کے عنوان کے مطابق، باب فضل الاسلام، یعنی اسلام کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے شرف کا بیان. اچھا، اسلام کے حوالے سے ہم اپنی پہلی جو ہماری سیریز تھی الاصول الثلاثہ وادلتها، دین اسلام کے 3 اہم اصول، اس پہ بھی ہم بات کر کے آئے ہیں. اس کو بھی آپ ضرور سن لیجئے گا دوبارہ، لیکن یہاں ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے باذن اللہ تعالی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا جو لفظ اسلام ہے، اس کا کیا مطلب کیا ہے. یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس لیے ہمیں اس کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، عربی زبان کی طرف. تو اسلام عربی زبان میں دراصل استسلام سے نکلا ہے، اور استسلام عربی میں کہتے ہیں مکمل طور پر فرما بردار ہو جانا، اپنا سر تسلیم خم کر دینا، تابع فرمان ہو جانا، عاجزی کے ساتھ انکساری اختیار کرتے ہوئے کسی کے سامنے جھک جانا. تو یہ اسلام کا لغوی معنی ہے، اس کا لنگوسٹک میننگ ہے.
اور جب ہم اس کو شرعی لحاظ سے جب اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے پرسپیکٹیو سے، کہ جب ہم اس لفظ کو بولتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کا اللہ رب العزت کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہوئے اس کے سامنے مکمل طور پر جھکنے کا اعلان کرنا، اس کے احکام کی فرما برداری اختیار کرنا، اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. تو یہ ہے اسلام کا مطلب شرعی لحاظ سے. تو اس لحاظ سے اسلام ہی دین ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے، چاہے وہ آج کے دور کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور اسی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی شروع فرمایا ہے. تو یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، جو کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے. طیب، یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کے اندر اسی نقطے کو ہمیشہ بنیادی اہمیت دی ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا، یعنی مکمل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کا فرما بردار ہو جانا. یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اس چیز کی طرف دعوت دی ہے. طيب، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے اسلام. اور تمام انبیاء علیہ السلام جس عقیدے کے پیروکار تھے، جس عقیدے کی طرف وہ بلانے والے تھے، وہ عقیدہ توحید ہے. طيب، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ بھی اسی دعوت کی طرف مبعوث کیے گئے، اور اسی کی طرف انہوں نے اپنی قوم کو بلایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اپنے ان چنے ہوئے جو بندے ہیں، جو دوسروں کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، مصلح بنا کر اور داعی بنا کر اور مربی بنا کر، ان کو بھی مسلم قرار دیا، اور ان کے دین کو بھی اسلام قرار دیا ہے. چنانچہ ہم اس حوالے سے بہت ساری آیات بھی ہیں جس میں اس کی طرف رہنمائی ہمیں دی گئی ہے قرآن کریم کے اندر. چند آیات ہم پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اس موضوع کو مزید سمجھنے میں آسانی ملے گی انشاءاللہ تعالی. نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 72 میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یہاں سے یہ مراد ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جائیے، اسلام لے آئیے، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، اس کا فرما بردار ہو گیا. اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے متعلق بھی ہمیں سورہ بقرہ کے اندر ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ بات کہی کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو، اسی کے سامنے جھکنے والے ہو. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، کہ انہوں نے فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت دیجیے، یعنی میں اس حالت میں میرے اوپر یہ موت آئے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، مکمل طور پر سرنڈر کرنے والا اور سبمٹ کرنے والا اپنے آپ کو، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیے. اسی طرح سورہ یونس کے اندر ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وقال موسیٰ یا قوم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین.
طيب کہ اگر تم واقعی میں مسلمان ہو تو اللہ رب العزت پہ ہی اپنا توکل رکھو. تو یہاں پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی بات کی ہے، یعنی فرما برداری کی بات کی ہے اللہ رب العزت کے لیے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جو غیر انبیاء ہیں، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، ان کے متعلق بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے اسی نسبت کو قبول فرمایا اور اسی نسبت کا اظہار کیا. جیسے کہ ملکہ سبا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمل میں کہ وہ خاتون جو جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، اور انہوں نے جب جناب سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ ان سے ملاقات کی اور انہوں نے جب مختلف معجزات دیکھے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کے کرشمے دیکھے ان کے پاس، تو وہ فوراً سے ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں. انہوں نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت جو تمام عالمین کا رب ہے اس کی فرما برداری اختیار کرتی ہوں. وَأَسْلَمْتُ. اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آپ اس بات کی گواہی دیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں اللہ رب العزت کے. یہ تو بات ہوگی انسانوں کی. اللہ رب العزت نے جنات کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ انہوں نے اس نسبت کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اسی طرح انہوں نے اس کا اظہار کیا. چنانچہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جب بات کی اور اپنے بارے میں بتایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اللہ رب العزت کے مسلمون، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ کچھ ایسے بھی ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں اور اس حد کو توڑنے والے ہیں اللہ رب العزت کی. تو یہاں پر جنوں نے بھی اپنے لیے اس نسبت کا اظہار کیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو اپنی قوم کے سامنے بیان فرمایا. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ زمر کی آیت ہے یہ. اسی طرح سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اسی طرح سورہ انعام میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. تو یہاں پر اللہ عزت نے ان آیات میں مسلم اور اسلام کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، تو یہی چیز ہمیں بتانے کے لیے کہ یہی دین ہے جو اللہ عزت کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ عزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف بھیجا اور اسی کی طرف انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. تو یہ جو نسبت ہے اسلام کی نسبت اور مسلمان کی نسبت، یہ ایک قدیم نسبت ہے جس کو ہر دور کے انبیاء علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے حواریوں نے، ان کے فرما بردار جو ان کے ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے بھی اپنے لیے اس اصطلاح کو استعمال فرمایا. چنانچہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس اصطلاح کو، اس مفہوم کو اور اس نسبت کو سمجھیں کہ یہ کس قدر عظیم نسبت ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم ان مجالس میں اسی پہ بات کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو ابھی جب تک جتنی ہم نے بات کی ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا ایک عام معنی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کا تابع فرمان ہو جانا. تو یہ اسلام کا ایک عام معنی ہے جو ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں بھی اور ان کے کارناموں میں ملتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس دین اسلام کا ایک خاص معنی بھی علماء بیان کرتے ہیں، ایک اس کا عام معنی ہے اور ایک اس کا خاص میننگ ہے. تو خاص میننگ سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کا ایک خاص معنی سے یہ مراد ہے کہ وہ دین جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس میں عقائد کی تعلیم بھی ہے، اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اس کی اعلیٰ صفات کا بیان ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسولوں کے متعلق ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جتنے بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے. اسی طرح اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، یہ بھی عقیدے کے اندر آتا ہے ہمارا. اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا
یوم آخرت کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عقائد کا بیان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل اور انصاف پر مبنی جو احکام اور قوانین نازل فرمائے وہ بھی اسی دین کا حصہ ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب اور اخلاق کے حوالے سے جو چیزیں بتائی ہیں وہ سب بھی اسی دین کا حصہ ہے. تو اسی مفہوم کے لحاظ سے، اسی مفہوم کے تحت ہم دین اسلام کا ایک خاص معنی یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکام اور قوانین سے ہو، زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، آپس کے معاملات ہیں، ذاتی زندگی کے اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے، اور اسی طرح جو اخلاق اور آداب ہمیں دین اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے معلوم ہوتے ہیں، تو وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ دین اسلام کا خاص میننگ ہے، خاص معنی ہے. اور اسی مفہوم کو ہم ایک اور لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ ہے السنہ. یعنی اسی دین اسلام کے جو خاص مفہوم کو ہم السنہ کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے سلف صالحین کے ہاں رائج رہی ہے. اور اسی پہ ہمارے پاس بہت ساری کتابیں بھی ہیں جو اسی عنوان سے لکھی گئی ہیں، جس میں دین اسلام کے اس خاص میننگ کو اور خاص مفہوم کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے اس پر چلنا، اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا، یہ ہمارے لیے ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. تو یہی چیز جو ہے اس کو اہل علم سنت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اور جو لوگ اس راہ حق پر چلتے ہیں ان کو ہم اہل السنہ کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو، دین کی تعلیمات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو جنہوں نے تھام رکھا ہے اور اس کے اوپر وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اہل السنہ ہیں. چنانچہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس حوالے سے بہت ساری بکس بھی ہمارے سلف صالحین نے لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد تھے امام حمیدی، اسی طرح امام احمد کے امام حمیدی رحمہ اللہ کا رسالہ ہمیں ملتا ہے اصول السنہ کے نام سے. خود امام احمد رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اصول السنہ کے نام سے. اور اسی طرح امام بربہاری ایک عالم گزرے ہیں 4 صدی ہجری میں، ان کی کتاب بہت مشہور ہے شرح السنہ کے نام سے. تو یہاں پر جو سنہ کا جو لفظ ہے وہ اسی مفہوم کے لحاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو انہوں نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، وہ سب کا سب اس کو جوں کا توں مانا جائے اور اس پر چلا جائے اور اس کی طرف دعوت دی جائے، یہ اسلام ہے. اور یہی السنہ کا بھی مفہوم ہے. چنانچہ ایک بہت مشہور ایک مقولہ ہے امام بربہاری کا ہے کہ الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام، کہ جو اسلام ہے وہی سنت ہے اور سنت ہی دراصل سنت کا دوسرا نام اسلام ہے. چنانچہ ہمیں یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سلف صالحین نے بھی اسلام کا جو خاص معنی لیا ہے وہ اس کو انہوں نے سنت سے بھی تعبیر کیا ہے. چنانچہ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس مفہوم کو سمجھیں. اور یہاں پر اس کتاب کے اندر جو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو عنوان دیا ہے فضل الاسلام، دین اسلام کی فضیلت، تو یہاں پر بھی انہوں نے دین اسلام کا یہ خاص مفہوم مراد لیا. یعنی وہ دین، وہ عقائد، وہ تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی اور ہمیں اس کی اتباع کا حکم دیا گیا. اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر کچھ آیات کا بھی ذکر کیا. 3 آیات انہوں نے اسی ضمن میں بیان کی ہیں. وہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے یہ، وقول اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا. تو یہ وہ عظیم آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے. قرآن کریم کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری ایام میں، آخری ادوار میں نازل ہوا، اسی میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، سورہ
مائدہ کی، اور جیسے کہ اس حوالے سے مشہور حدیث بھی ہے کہ یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، یوم عرفہ کے دن. تو اس لحاظ سے بھی اس آیت کی ایک عظیم شان ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے. طيب، اس آیت کے اندر بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور انہی فوائد کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے بالکل آغاز میں لکھا ہے، اور اسی جو عنوان انہوں نے دیا ہے باب فضل الاسلام، اس کے تحت انہوں نے لکھا. پہلی چیز تو یہ کہ یہ آیت اسلام کی جو عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو یہ واضح کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا ہے. چنانچہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس اسلام کی، اس دین کی، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، اس کی تکمیل کر دی گئی ہے. تو یہاں سے مصنف کا جو عنوان ہے اس کی مطابقت بھی ظاہر ہو رہی ہے. اسی طرح اس آیت کے اندر ایک فائدہ یہ بھی علماء ذکر کرتے ہیں کہ دین اسلام یا شریعت اسلام ایک انتہائی جامع شریعت ہے، جو زندگی کے تمام شعبے کو اپنے دائرے میں سمیٹے ہوئے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ عبادات ہوں تو اس میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، چاہے معاملات ہوں اس کے اندر ہمارا دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے، انسان کی ذاتی زندگی کے مسائل ہوں تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس دین میں رہنمائی ملتی ہے شریعت اسلام میں، اور اسی طرح اجتماعی امور کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں شریعت رہنمائی فراہم کرتا ہے، شریعت رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور اسی طرح اگر معاملہ اس دنیا کا ہو تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے جینا ہے تو کس طرح جینا ہے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ جو لوگ یا جو لوگ اپنی زندگی اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ راستہ اپنانا چاہیے. تو اس شریعت کی اس جامعیت کی بنیاد پر اس کو فضیلت حاصل ہے تمام ادیان پر اور تمام شریعتوں پر. یہی بات ہمیں سورہ انعام کے اندر بھی ملتی ہے. آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو گئی ہے. تو یہی بات وہاں پر بیان فرمائی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی ایسی مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ اب کوئی امر جو ہے وہ محتاج بیان نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمام خیر کی طرف آپ نے دعوت دے دی ہے، ہمیں اس کے حوالے سے بتا دیا ہے، اور جتنے بھی شر ہیں اس کی بھی ہمیں آپ رہنمائی فرما کے گئے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. اسی طرح اس آیت کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اب دین چونکہ مکمل ہو چکا ہے، شروع میں ہم اس پہ بات کر کے آئے ہیں، تو اب اس کے اندر نت نئی باتیں، ان میں بدعات کا ظہور یا اس کا آغاز، اس سے بھی سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ ایک مکمل چیز ہے، مکمل چیز کو آپ دوبارہ اس کے اندر کوئی چیز بھی اضافہ نہیں کر سکتے. تو جو اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا دراصل وہ اپنی گمراہی کا ہی سامان پیدا کرے گا، اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو شریعت ہے، جو راستہ ہے ان کا، وہ مکمل طریقہ ہے. لہٰذا اس کے اندر بدعات، خود ساختہ عقائد، رسم و رواج، عبادات کے نئی طریقے، ان سب کو داخل کرنے کی، گھسانے کی کوئی گنجائش اس کے اندر اب نہیں ہے. اور جو لوگ بھی اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو گویا وہ یہ باور کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا معاذ اللہ، اور ابھی اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو اب ہم اس میں یہ چیز اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کمی رہ گئی تھی اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، دین ہمارا مکمل دین ہے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چنانچہ یہ آیت ہر اس دعوے کو اور ہر اس بدعت کو جڑ سے ختم کرتی ہے جو دین میں اضافے یا تبدیلی کا باعث بننے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے.
اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے ایک اور آیت بھی یہاں پر ذکر کی ہے، وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 104، جس میں اسلام ہی کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ یہ بہت ہی عظیم آیت ہے، اس کے اندر سیکھنے کے ہمارے لیے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شک میں مبتلا ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی بہت ہی عظیم آیت ہے، جس کے اندر کچھ فوائد ہیں جس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پہلا تو اس کے اندر یہ شہادت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی حقانیت پر کامل یقین اور اعتماد حاصل تھا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے حوالے سے کسی شک کا معاملہ تمہارے اندر ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تم میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو یہ تو تمہارا معاملہ ہے، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، میں اللہ کے فضل سے اپنے دین کے معاملے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوں۔ آئیے، میں مکمل کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ اس دین پر قائم ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بلاتا ہوں۔ آئیے، میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل اور روشن ہدایت پر قائم ہوں اور ان معبودان باطلہ کی پرستش یا ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر۔ آئیے، یہ ایک لطیف نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس آیت کا آخری حصہ اگر آپ دیکھیں وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، البتہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ اب اس جان قبض کرنے کو عبادت کے ساتھ کیوں جوڑا گیا، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کے اندر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس میں توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کے جو افعال ہیں اس میں وہ یکتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی بارش برسانے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے افعال ہیں، وہ اس میں یکتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی لارڈشپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ ربوبیت کا بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یعنی اب اس معاملے میں کوئی اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے، نہ کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو زندگی دے دے یا موت دے دے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ تو وہی اس بات کا استحقاق بھی رکھتی ہے کہ اسی کو عبادت کے لیے خالص بھی کیا جائے۔ اس بات کو ہم نے بیان کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اصول ثلاثہ کی مجالس میں، کہ توحید ربوبیت دراصل ہمیں توحید الوہیت کی طرف لے کے جاتی کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو رب تسلیم کرتا ہے تو وہ لا محالہ اللہ رب العزت کو اپنا معبود برحق بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں اس حوالے سے بہت سارے اس میں ہمارے پاس اس کے کلو موجود ہیں۔ طيب، اس کے اندر جو دوسرا نقطہ اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اس حصے کا کچھ تعلق اعمال قلوب سے بھی ہے، اور یہ جو نقطہ ہے وہ شیخ محمد رحمہ اللہ نے اپنی دیگر کتابوں میں بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک کو پہچان لیتے ہیں، شرک کی جو گمراہی ہے، اس کی گندگی ہے، اس کی وہ معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اس کو باطل بھی سمجھتے ہیں، اس نظریے سے وہ نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اپنی کتنی عظمت، کتنی ہیبت، کتنی محبت اور تعظیم دیکھنا چاہتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس کی محبت کو بڑھائیں، اس کی تعظیم کو مزید اس میں اضافہ کریں، اس کی عظمت کو محسوس کریں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ یعنی جب ایک مومن بندہ اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے کہ ایک دن اس نے اللہ رب کے حکم کے مطابق اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کے اوپر موت آنی ہے اور اس نے اپنے رب کے سامنے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ احساس اس کے دل میں آئے اور یہ چیز اس کے دل میں اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت میں اضافہ کر دے کہ میں نے اپنے اس خالق اور مالک اور معبود کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے رزق دیا ہے اور جس کے حکم سے مجھ پر موت آئی ہے اور اب میں اس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو عظمت اور جلال کا جو تقاضا ہے وہ اس آیت کے تحت ہم سے کیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا بھی احساس اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اور بھی دیگر فوائد ہیں، مثلا اس آیت کے اندر دین اسلام کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان جب دین اسلام پر عمل کرتا ہے، اس سے جڑتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر یقین کی دولت پیدا کرتی اور اس کے اندر سے شک اور تذبذب کی تمام جو جڑیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ کہ اس آیت کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے کیا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ شک میں تم لوگ مبتلا ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں اپنے دین میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں اور اس دین پر چلنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات انسان کے اندر یقین جیسی دولت پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یقین جو ہے وہ دراصل اعمال قلوب کا ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔ اس پہ ہمارا ایک الگ جو سلسلہ چل رہا ہے ہماری اکیڈمی میں اعمال القلوب کے لحاظ سے، آپ لوگ اس کا بھی ضرور اس کو سنیے، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا آپ کے لیے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مستحق عبادت ہے، کیونکہ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تیسری آیت جو امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 28۔ وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعام و اکرام سے دوہرا نوازیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ایمان لانے کا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اپنے اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اچھا، یہ آیت بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ عام خطاب ہے، یہ تمام یعنی اہل کتاب سے بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے، ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یعنی اس امت کے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس میں مخاطب کیا گیا ہے کہ تم سب لوگ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وقایا سے ہے، اور وقایا کہتے ہیں ڈھال کو، کوئی چیز انسان اپنے کسی خطرے سے بچنے کے لیے، جیسے پچھلے زمانے میں لوگ ڈھال کا استعمال کیا کرتے تھے خاص کر جنگوں میں، تاکہ ان کو کوئی زخم نہ آئے گہرے۔ تو جب انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک ڈھال بنا لیتا ہے، اور وہ ڈھال کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھے، اس کی
پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے، اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے، تو یہ وہ ڈھال ہے جو اس کو اس کے غضب سے بچاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر تقویٰ کی بات کی گئی کہ تقویٰ کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک ایسا ڈھال کا ایک ذریعہ اپنا لے جو اس کو اس کے غضب سے محفوظ کر سکے۔ تو وہ ڈھال کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ کاموں کو سر انجام دے اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پسندیدہ طریقے والا جو اللہ تعالیٰ پسندیدہ طریقہ ہے اس کو اختیار کرے اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں اس کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اور تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دوہرا نوازیں گے، ان پر انعام و اکرام کی جو بارش کریں گے وہ ڈبل ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اس کی مقدار کا تعین ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور بھی عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اب وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے علم کا نور، اس طرح ہدایت کا نور، بصیرت کا نور، جس کی روشنی میں جب تم چلو گے تو جو جہالت کے اندھیرے ہیں اور برائی کے جو اندھیرے ہیں اس کو چیرتے ہوئے تم راہ حق پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس دنیا میں بھی یقین کے ساتھ زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی تم اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کر سکو گے اور اس کی رضا کو پا سکو گے۔ یہ تو ہو گیا وہ نور جس کو ہم نور معنوی کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو وہ نور بھی عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں یہ لوگ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، اور اس کا ذکر بھی ہمیں سورہ حدید کے آغاز میں بھی ملتا ہے اور سورہ تحریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دونوں طرح کے نور سے روشناس اور بہرہ مند فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر ان کو نور بصیرت، نور ہدایت عطا فرمائیں گے جس سے وہ ظلمتوں کو، جو جہالت کی اندھیرے ہیں اور اسی طرح برائی کے اندھیرے ہیں، اس سے وہ بچ سکیں گے، اس کو چیرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اور اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ جس کی روشنی میں وہ چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا مستحق بنائے، آمین یا رب۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے کچھ احادیث بھی ذکر کی ہیں جو اسی مفہوم کی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مثال، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مثال اور اہل کتاب کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اجرت پر چند مزدور رکھے۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ جن کو کتاب دی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مثال اور اہل کتاب کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اجرت پر چند مزدور رکھے اور ان سے کہا کہ کون صبح سے دوپہر تک میرا کام ایک قیراط پر کرے گا، یعنی ایک قیراط مزدوری پر کرے گا۔ اب قیراط کیا ہے؟ یہ قیراط دراصل ایک یونٹ ہے جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، جس طرح آج کل گرامز وغیرہ اور اس قسم کے دیگر میجرمنٹ یوز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ یہود نے پہلے حامی بھر لی، یعنی اس شخص نے جس نے صدا لگائی تھی کہ میرا کام کون کرے گا صبح سے لے کے دوپہر تک ایک قیراط مزدوری پہ، تو یہودیوں نے اس کی بات مان لی اور اس کی مزدوری اختیار کر لی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کون دوپہر سے عصر کی نماز تک میرا کام ایک قیراط پر کرے گا، تو نصارہ نے اس پر حامی بھر لی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کون عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک میرا کام 2 قیراط پر کرے گا، یعنی اجرت بڑھا دی اور وقت بھی گھٹ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے وہ
بہت کم ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اگر ہم کمپیریزن کریں صبح سے لے کے دوپہر تک کا بہت اچھا خاصا طویل وقت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ کون عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک میرا کام 2 قیراط پر کرے گا تو وہ تم لوگ ہو، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم لوگ. تو اس پر یہود و نصارہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زیادہ کریں، یعنی محنت زیادہ کریں اور ہمیں مزدوری بھی کم ملے. تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا کوئی حق مار لیا ہے؟ تو بولے نہیں، یعنی جتنا جس چیز پر راضی ہوئے تھے اتنا ہی تمہیں عطا کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ 1 قیراط تم نے مزدوری کرنی ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک تم نے اس پر حامی بھر لی، تو اس میں نے کوئی تمہارا حق تو نہیں کھایا اور تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا. تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو اسلام کی علم بردار ہے، جو اس دین حنیف کی طرف دعوت دیتی ہے، اس پر چلتی ہے، تو یہ چیز اس کو پچھلی امتوں سے ممتاز کرتی ہے اور ان کا اجر جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. اس حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے. اسی طرح اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا ایک انداز بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا کرتے تھے. چنانچہ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پچھلی امتوں کو اس طرح سمجھایا کہ ایک مثال دی کہ کیسے کوئی شخص کسی کو مزدوری پہ رکھے اپنے پاس اور وہ اس کا کام کریں اور اس کے ساتھ وہ کچھ معاملہ طے کر لیں. تو یہ چیز ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہے، اللہ نے بھی یہ اسلوب اپنایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اسلوب کو اختیار فرمایا ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کریں. اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ العدل ہے، کمال عادل ہے، اور یہ اسی کے عدل کا اس میں بیان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ظلم یقیناً وہ پسند بھی نہیں کرتا، اور اس نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم کسی پر ظلم کریں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کی فضیلت سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے حصے میں ہفتے کا دن آیا اور نصارہ کے حصے میں اتوار کا دن آیا. پھر اللہ ہمیں یعنی امت محمدیہ کو لے کر آیا اور جمعے کے دن کی رہنمائی فرمائی. اسی طرح یہ قومیں قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گی اور ہم دنیا والوں میں سب سے آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی فضیلت کا بیان کیا ہے اور دنیا و آخرت میں اہل اسلام کی فوقیت کا بھی اس میں اشارہ فرمایا ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت پر کمال مہربانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو جمعے جیسا عظیم دن عطا فرمایا جس کو تمام دنوں کا سردار بھی حدیث میں کہا گیا ہے. آئیے اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو عطا کرتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا یہ تمام پچھلی قوموں پر ایک اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمعے کی جیسی عظیم جو نعمت ہے وہ بھی عطا فرمائی. اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے یہی امت لائق قیادت اور سیادت ہے، یعنی اسے کسی قسم کا یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یا اس کے پیروکار مشرکین اور اہل کتاب کی کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کریں، ان کی عادات کو، ان کے اخلاق کو یا ان کے رہن سہن کو اپنائیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں. تو جب اللہ رب العزت نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا، اس میں سب سے بڑھ کر تو عقائد اور ان کے جو ایمانیات کا جو پہلو ہے اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہی وجہ کہ ہماری امت کو خیر امت بھی
قرار دیا ہے اللہ وجت نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیونکہ یہی امت ہے جس نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے اور انہوں نے ہمارے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ تو عمومی طور پر اس میں دین اسلام کی اور اہل اسلام کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ تعلیقا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر معلقاً یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین حنیفیت سمحہ ہے۔ حنیفیت سمحہ کیا ہے؟ حنیفیت سے مراد ہے دین ابراہیم یا ملت ابراہیم، اور ملت ابراہیم کا جو بنیادی وصف ہم سب جانتے ہیں، اس کو ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں اصول ثلاثہ میں، وہ ہے توحید۔ اور سمحہ سے کیا مراد ہے؟ سمحہ سے مراد ہے آسان اور سہولت والا۔ تو اللہ رب العزت کا جو دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، وہ اس لحاظ سے ایک تو یہ کہ وہ مکمل بھی ہے، وہ دین اسلام دین ابراہیمی ہی کا راستہ ہے، اسی طرف لے کے جانے والا ہے، اس کے اصول وہی اصول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کے جو اصول تھے، اور اسی طرح اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ اللہ نے انتہائی آسان اور سہل رکھے ہیں، اس پر چلنا آسان ہے، اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہے، اور اس کے اندر لچک بھی اللہ نے رکھی ہے زمان و مکان کے اعتبار سے۔ یہ حدیث اگرچہ کہ صحیح بخاری کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ معلقاً روایت کی گئی ہے، معلقاً روایت سے مراد یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی سند بیان نہیں کی، اس کو بغیر سند کے بیان کیا، لیکن اس کو انہوں نے اپنی ایک اور کتاب جو ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر اس کو باسند روایت کیا، اور ائمہ حدیث نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، یعنی قابل قبول قرار دیا، اور یقیناً اس ٹاپک کی اور بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ آگے شیخ رحمہ اللہ کچھ آثار صحابہ سے بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کے منہج کے مطابق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابی بن کعب نے فرمایا تم سیدھے راستے اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ جو بندہ سیدھے راستے اور سنت پر قائم رہتے ہوئے رحمان کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو، اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یعنی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ سی آ جاتی ہے، تو وہ اس درخت کی مانند ہو جاتا ہے جس کے پتے خشک ہو گئے ہوں اور پھر وہ پتے جھڑنے لگتے ہوں، جب بھی ہوا چلے اور وہ پتے جو ہیں وہ جھڑنے لگ جائیں، تو اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدھے راستے کی بات بیان کی ہے، اس سے مراد اہل علم لیتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی طرف ان کا اشارہ ہے، کہ جو دین اسلام ہے وہ سیدھا راستہ ہے اور سیدھی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنت کا جو لفظ استعمال کیا اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یعنی ایک تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، اس کا بتایا ہوا وہ سیدھا راستہ ہے یقیناً، لیکن اس راستے پہ چلنا بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہی ہم نے اس راہ پر چلنا ہے، بلکہ اور اس میں اپنی سوچ کو اور اپنی پسند ناپسند کو خیال نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اس راستے کو عبور کرنا ہے۔ تو جو بندہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو وہ یقیناً نجات والے راستے پر چلتا ہے، اور اس کی نجات یقیناً ہونی ہے۔ اور جو شخص اس راستے پر گامزن نہیں ہوتا اور سنت کی خاص طور پر مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس قول کے اندر جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ
جو بندہ سیدھے راستے پر گامزن رہتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ دراصل اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے خوبصورت نام، اس کی اعلیٰ صفات، اور اسی طرح اس کے اندر حسن ظن جو اللہ کے متعلق اس کے اندر ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو اس کے اندر خشیت میں اضافہ کرتی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا بدن جو ہے وہ کپ کپانے شروع ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی تعظیم کو اپنے تصور میں لے کر آتا ہے، اس کی ذات کو جو کہ عظیم ذات ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کا بدن جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے. اور اسی مفہوم کی بات ہمیں سورہ زمر کے اندر بھی ملتی ہے، آیت نمبر 23 میں، آپ اس کو ضرور دیکھیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی عظمت اور جلال کو پہچانتا ہے، اس کے متعلق جب اپنے ذہن میں تصور لے کر آتا ہے، تو یہ چیز اس کے خشیت میں، اللہ کے ڈر میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ چیز اس کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ چیز کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل والوں کی نیند اور ان کے کھانے عقل والوں کی نیند اور ان کے کھانے کے کیا کہنے، یا حبذا، یہ بے وقوف لوگوں کی شب بیداری اور ان کے روزوں پر فوقیت لے جاتے ہیں. بے شک تقوی اور یقین کے ساتھ کی گئی ایک رائی کے برابر نیکی بھی ان لوگوں کی بڑی بڑی عبادتوں سے کئی زیادہ قیمتی، بھاری اور بہترین ہے جو اپنی عبادت پر گھمنڈ یا دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں. یہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس کی سند میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن اس کا جو عمومی طور پر جو اس میں بات بیان ہوئی ہے وہ انتہائی قیمتی بات ہے اور حکمت سے پر ہے. جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ حکمت کا خزانہ ہے. اور اس کے اندر بھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل چیز ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ دین اسلام کی اتباع کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور شریعت اسلام نے جو طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، عبادات کا، اسی کو وہ اختیار کرے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ حق کی پیروی ہے، عمل میں کھراپن لے کر آنا ہے. اگر اس کے اندر کھوٹ لے آیا، اس کے اندر اپنی پسند ناپسند کو اس نے داخل کر دیا، تو وہ راہ حق سے دور ہو جائے گا. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل والوں کی نیند اور ان کے کھانے کے کیا کہنے. عقل والے کون ہیں؟ یعنی جو اس سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ، تو وہ اپنے اس راستے پر جب وہ چلتے ہیں تو وہ اپنی جو نیند ہے ان کی وہ بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. تو اپنے بدن کا جو ان کا حق ہے وہ بھی وہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کے جو کھانے ہیں، یعنی اگر وہ روزے نہ بھی رکھیں تب بھی وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کی وجہ سے فائدے میں رہتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور دین میں نت نئی باتیں ایجاد کرتے ہوئے اپنے اوپر مزید سختیاں کر لیتے ہیں. حلال اور مباح جو کام ہے یا مباح جو کھانے پینے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، یا اپنی ذات کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر کے ہمیشہ روزے رکھنا شروع کر دیں گے. جبکہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ روزے اگر رکھنا ہے کسی شخص نے تو وہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایام البیض جو ہر مہینے کے 3 دن ہے، 13، 14، 15، اس کو رکھیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھیں مثلا، یا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی طرف پوری رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو وہ کس طرح رکھنا ہے، روزہ اگر نہیں رکھنا تو وہ کس طرح اس کی ترتیب ہونی چاہیے. اسی طرح جس بندے نے اگر اللہ اس کی یاد میں کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے اور اپنی نیند کو قربان کرنا ہے، تو اس کا بھی پورا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سورہ مزمل کے اندر. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس راہ کو اپناتے ہیں وہ دراصل عقل مند لوگ ہیں، اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، دین کے اندر اپنے ذاتی پسند ناپسند کو داخل کرتے ہیں، تو وہ دراصل بے وقوف لوگ ہیں. تو وہ دنیا کی نعمتیں اس سے بھی
ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً وہ لوگ اللہ رب العزت کے فضل سے محروم رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یقین اور تقوی کے ساتھ کی گئی ایک رائی کے برابر بھی نیکی ان لوگوں کی بڑی بڑی عبادتوں سے کئی زیادہ قیمتی، بھاری اور بہترین ہیں جو اپنی عبادت میں گھمنڈ میں یا اس کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے کہ عبادت اگر ہو، اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور دل میں دین کی عظمت کے جذبات ہوں، تو یہ جاہلوں کی ہوئی مشقتوں پر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ اس قول کے اندر اس سے پہلے جو ہم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے کچھ فائدے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ تو اسی کتاب کا جو عنوان ہے اس حوالے سے کہ اس میں دین اسلام کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے، اور یہ کس قدر آسان اور سہل دین ہے، اور یہ دین مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو اپنے عقل کو اس میں داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر، بلکہ ان دونوں اقوال کے اندر، اتباع سنت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ انسان اگر تھوڑا عمل بھی کرتا ہے اور وہ اگر سنت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق ہے، تو وہ اس کے لیے انتہائی بابرکت اور نفع مند ہو سکتا ہے، اور بہت سارا عمل اگر وہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہے، تو وہ سارا کا سارا اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے مصیبت بنے گی، اور آخرت کے اندر بھی یقیناً اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور محروم ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ان دونوں اقوال سے ہمیں جناب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی بصیرت ہے، دین کا ان کا جو فہم ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دین کا جو فہم تھا وہ کس قدر گہرا فہم تھا، کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے باتوں میں انہوں نے کس قدر عظیم اور گہری باتیں کی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، سیکھا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا، ان کو نازل ہوتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا، تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، اسی لیے ان کی جو دینی بصیرت ہے، ان کا جو فہم ہے اس کا، وہ ہمارے لیے حجت بھی قرار دیا گیا، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے۔ اسی طرح ان اقوال کے اندر ہمیں اس کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بہترین عبادت کی جستجو کریں، یہ چیز ہمیں سکھائی بھی گئی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ بہترین عبادت کرنے کی جستجو کرنا انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس قول کے اندر یہ رہنمائی بھی ہے کہ جو شخص سنت پر اکتفا کرتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا جو خاص معنی ہے وہی سنت کا بھی مفہوم لیا جاتا ہے اہل علم کے نزدیک، تو جو شخص اسی پر اکتفا کرتا ہے یہ اس کے دین کے لیے کافی اور بہتر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی نجات میں بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کو اپنے آپ کو ہر قسم کی بدعات سے اور نت نئی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ فقط کفیتم، کیونکہ ہم کافی قرار دے دیے گئے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہدایت آ گئی ہے وہ ہمارے لیے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تھا اس عظیم اور مفید کتاب کا باب اول۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کے مزید ابواب پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔